الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الفلق کہلاتی ہے، اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی، اور اس موقع پر نازل ہوئیں جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تفصیلی واقعہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ صورتیں تلاوت فرمائیں. 11 صورتیں تھیں، 11 آیتیں تھیں، ان دونوں صورتوں میں ملا کر 11 آیتیں تھیں، اور جس دھاگے پر جادو کرنے والے نے جادو کیا تھا تو اس میں بھی 11 گرہیں تھیں. تو آپ ایک آیت تلاوت فرماتے اور ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ 11 کی 11 گرہیں کھول دی گئیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں کسی رسی کے قید سے آزاد ہو گیا ہوں. آیت کا نزول تو اسی خاص واقعے میں ہوا، لیکن یہ پوری امت کے لیے بڑی عظیم ہدایتوں پر مشتمل صورتیں ہیں. تو فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پاؤں پھٹنے کی پروردگار ہے. اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ آپ صبح کی روشنی پھوٹنے کے پروردگار ہیں. یعنی جس طرح
یہ روزانہ انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، اتنی تاریکی ہو جاتی ہے، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی. لیکن اللہ جل جلالہ پھر اس اندھیرے کو اس طرح رفع فرماتے ہیں کہ اسی اندھیرے سے پاؤ پھٹتی ہے. صبح کے وقت میں پاؤ پھٹتی ہے، یعنی روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی اندھیرے سے نمودار ہوتی ہے. تو روز کا مشاہدہ ہے انسان کا کہ یہ تاریکی جو چھاتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھاتی. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس تاریکی کو، اس اندھیرے کو دور فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں پاؤ پھٹتی ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی اندھیرے سے نمودار ہوتی ہے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء. ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ اندھیرا جو رات کے وقت میں چھاتا ہے یہ ابدی اور دائمی ہو جائے، یعنی بس مستقل اندھیرا ہی اندھیرا رہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو روشنی لے کر آئے؟ یعنی یہ اندھیرا جو چھاتا ہے وہ کس لیے چھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک ذریعہ سورج کو بنایا ہے. وہ سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے، اس سے دن ہوتا ہے، اس سے روشنی پھیلتی ہے، نور پھیلتا ہے. پھر اسی سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چھپا دیتے ہیں. زمین گردش کرتی ہے اور سورج جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اصل تو اس کائنات میں اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو اس طرح مقرر فرما دیا کہ اس اندھیرے میں سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر فرض کرو کسی وقت اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اگر سورج اوٹ میں گیا ہے، پیچھے چلا گیا ہے، اس کو وہاں روک دے، تو رات ہی رات اور اندھیرا ہی اندھیرا اور ظلمت ہی ظلمت ساری رہے گی. اور یہ منظر ان جگہوں پر نظر آتا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے. بالکل انتہائی شمالی علاقے جو ہیں دنیا کے، قطب شمالی کے قریب، وہاں 6 مہینے مستقل رات رہتی. اور اسی کے قریب ایک حصے میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، ناروے کا علاقہ تھا. تو وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تو 3 دن اس طرح گزارے، 3 دن متواتر اس طرح گزارے 90 گھنٹے کہ اس میں سورج نظر نہیں آیا، مسلسل رات ہی رات رہی. تو وہاں مجھے یہ آیت کریمہ یاد آ رہی تھی کہ قرآن کریم نے فرمایا ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو مستقل کر دے، دائمی کر دے، اندھیرا چھایا ہی رہے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی لا کر دے سکے؟ افلا تسمعون، کیا سنتے نہیں ہو اتنی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ فضل و کرم ہے کہ اندھیرا چھاتا ہے، روز چھاتا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی، مستقل نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس تاریکی ہی میں سے نور پیدا فرما دیتے ہیں، اسی سے روشنی نکال دیتے ہیں. تو یہ ہے رب الفلق، صبح کی روشنی پھیلانے والا، مالک بے نیاز. اور اشارہ اس طرف کر دیا کہ اندھیرا جو ہے یہ انسان، یہ
انسان کے لیے تکلیف دہ ہے. اس معنی میں تکلیف دہ ہے کہ اس میں آدمی راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، اس میں انسان کو گر بھی سکتا ہے، پڑ بھی سکتا ہے، اندھیرے کے اندر گمراہی بھی اختیار کر سکتا ہے. شر کی قوتیں بھی رات کے وقت میں زیادہ فعال ہوتی ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ تاریکی دور فرما دیتا ہے، اندھیرا دور کر دیتا ہے صبح کی روشنی نمودار کرتے ہوئے، اسی طرح وہی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی بھی زحمت تمہیں لاحق ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری اس تکلیف کو دور کرے، تمہارے اس صدمے کو رفع کرے، تمہارے اس اذیت کو راحت سے تبدیل فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پروردگار ہے صبح کو نکالنے کی. کاہے سے پناہ مانگوں؟ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائی. باری تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے، فرشتوں کا بھی خالق ہے، پیغمبروں کا بھی خالق ہے، شیطانوں کا بھی خالق ہے، کافروں کا بھی خالق ہے. سب چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں. اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. ان سب کو جمع کر دیا اس لفظ من شر ما خلق. تو جتنی بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں، مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان سب کے شر سے میں اس رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں. تعلیم یہ دی ہے اس جملے میں، ان دو آیتوں میں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اس کائنات میں انسان کو تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے. کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو، حاکم ہو، اور کتنے بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، تکلیف سے کوئی خالی نہیں اس دنیا میں. کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تکلیف پہنچ جاتی. انسان کتنا ہی اقتدار حاصل کر لے، دنیا پر اپنے روب کا سکہ جما لے، لیکن کبھی نہ کبھی جوتا تو پڑ ہی جاتا ہے اس کے اوپر. کوئی انسان ایسا نہیں کائنات میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ساری زندگی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا ولی اللہ، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی تکلیف نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہی ایسی ہے. اللہ تعالی نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں. ایک عالم ایسا ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، خوشی ہی خوشی ہے، وہ ہے جنت. ایک عالم ایسا ہے جس میں رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ ہے جہنم. اور ایک عالم ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں. کبھی تکلیف آ گئی، کبھی آرام آ گیا، کبھی خوشی مل گئی، کبھی غم آ گیا. وہ یہ دنیا ہے. یہ عالم ہی ایسا ہے کہ اس میں نہ خوشی کامل ہے نہ تکلیف کامل ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. لہذا تکلیفیں تو آئیں گی، ضرور آئیں گی تم پر، لیکن جو بھی تکلیف آئے تو اس تکلیف کے آنے پر تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم
اس تکلیف کے سبب کے خالق کی طرف رجوع کر کے کہو کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی. تو جب تم اس کی پناہ مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے، کیونکہ تکلیف بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، تکلیف کا سبب بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. تو جب پناہ مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اپنے پناہ میں لے لیں گے تو یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا پھر وہ تکلیف تمہارے لیے نعمت اور رحمت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، تیسری نہیں ہو سکتی. کیا؟ کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت، اپنی قدرت کے تحت، اپنی رحمت کے تحت وہ تکلیف تمہارے سے دور کر دے، اور اگر تکلیف کا دور ہونا کسی وجہ سے مقدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے لحاظ سے، تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اس معنی میں کہ اس تکلیف اور رحمت سے تمہیں تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب عطا ہوگا. تم اس تکلیف پر صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو گے، تو تمہیں صبر کا اجر و ثواب ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا اجر دیا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تو ہم اس پر صبر کرتے، تو آج یہ بے حساب اجر جو ان صابروں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا، اتنا اجر. تو دیکھو یہی فرق ہوتا ہے مومن میں اور کافر میں. کافر جس کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ جل جلالہ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کی حکمت پر ایمان نہیں، تکلیف اسے بھی آتی ہے اور ایک مومن کو بھی آتی ہے. لیکن کافر جو ہے وہ تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ کرتا ہے، تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھے پر آنی تھی یہ مصیبت، کیوں آ گئی، میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، گلہ شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اس کی تقدیر کا شکوہ کرتا ہے. تو وہ تکلیف اس کے لیے سراپا تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیاوی تکلیف اور آخرت میں بھی کوئی اس کا حصہ نہیں. اور ایک مومن کو تکلیف آتی ہے تو وہ چاہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیماری آ گئی تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا، اور اللہ ہی کے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا تحمل نہیں کر پاتا، میری کمزوری پر رحم فرما کر مجھ سے تکلیف دور فرما دیجیے، اللہ ہی سے رجوع کرتا ہے. تو نتیجہ یہ کہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. تو اس لیے سکھایا یہ جا رہا ہے اس چھوٹے سے جملے میں، قل، کہو. کب کہو؟ جبکہ تمہیں کوئی تکلیف یا تو پہنچ چکی ہو یا آئندہ پہنچنے کا اندیشہ ہو، دونوں صورتوں میں کہو. کیا کہو؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں تو رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے.
یعنی رجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور کہ جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو دو حال سے خالی نہیں رہ سکتا، یا تکلیف جائے گی، راحت سے بدل جائے گی، یا پھر جب تک ہے اس وقت تک اس کے لیے رحمت ہی رحمت بنی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے یا اندیشہ آئندہ کے لیے پیدا ہو، کہو اعوذ برب الفلق، میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ تکلیف چاہے انسانوں کی طرف سے آ رہی ہو، کوئی دشمن ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، یا جنات کی طرف سے آ رہی ہو، شیطانوں کی طرف سے آ رہی ہو، بیماری ہو، آزار ہو، فقر و فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، رشتے داروں کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی کی طرف سے پہنچ رہی ہو، ہر حالت میں یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، من شر ما خلق، ساری مخلوقات اس میں آ گئی۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے کوئی شیطان، کیا مطلب کچوکا لگانے کا؟ کہ دل میں مثلا گناہ کا ارادہ پیدا کر رہا ہے، دل میں گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، یہ گناہ کر گزروں، اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا دل میں ارادہ پیدا ہونے لگا ہے، یہ شیطان کا کچوکا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے میں اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم۔ غصہ آ گیا کسی بات پر، انسان آپے سے باہر ہو گیا اور دماغ جو ہے اس میں اشتعال برپا ہے، تو ایسے غصے کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر زیادتی کر گزرے، کوئی برا کلمہ اس کو کہہ دے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، گالی والی دے دے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کر لے، کسی کو مار بیٹھے۔ غصہ بڑی خراب چیز ہے جو انسان کو بے شمار گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دی، تو آپ نے جواب میں فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، بس اتنی نصیحت فرمائی، غصہ مت کرنا، بڑی خراب چیز ہے۔ تو جب غصہ آنے لگے، اندیشہ ہو کہ میں اس غصے میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا اور کوئی غلط کام کر گزروں گا، فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یہ شیطان ہے جو مجھے اس غصے پر اکسا رہا ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم۔ غرض کسی بھی قسم کا شر ہو، کوئی بھی برائی سامنے آ رہی ہو، تو انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے، یہی مطلب ہے اس کا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل، یہ دن رات کا وظیفہ ہے مومن کا، یہ نہیں کہ کسی خاص وقت میں پڑھ لیا۔ ارے بھائی جب بھی کوئی تکلیف، صدمہ، رنج پیش آئے، اللہ کی پناہ مانگنے کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع
کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو. یہ چیز وہ ہے جو انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا مضبوط کر دیتی ہے. اور یہ تعلق مع اللہ کا مضبوط ہونا ہی ساری کامیابیوں کی کنجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.